بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ سورۃ الشمس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ 2، اور چاند کی، یعنی چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ چاند کا سورج کے پیچھے آنا چند طرح سے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بالخصوص جو چاند کے مکمل ہونے کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی ہمیں آسمان پر چاند دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سورج سے لی ہوئی روشنی سے ایک حد تک ماحول کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اسی کی مناسبت سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے سورج چاند کے تابع ہے، یعنی چاند سورج کے تابع ہے، یعنی چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج سے لے کر وہ روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج کا تعلق چونکہ دن سے ہے اور چاند کا تعلق رات سے ہے، دن اور رات کی قسم کھائی گئی۔ آیت نمبر 3، اور دن کی، یعنی دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے۔ 4، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ اسے روشن کر دے اور اسے چھپا لے، دونوں سے مراد سورج ہے۔ یعنی جب دن آتا ہے تو سورج ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے سامنے، اور دن نہیں ہوتا تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ گویا کہ سورج کو چھپا لیتی ہے۔ اور سورج کس طرح دنیا کے ایک حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یہ واضح ہے۔ آیت نمبر 5، اور آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے، آسمان کو بنانے والے کی قسم۔ 6، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا ہے، اس کی قسم۔ 7، اور نفس کی، نفس سے مراد روح، انسان، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے سنوارا ہے، سواہا ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو سنوار دیا، یعنی جو چیز جیسے ہونی چاہیے تھی، جتنی ہونی چاہیے تھی، جتنی مقدار میں ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے اس کو بنایا ہے، اس کی قسم۔ اور پھر جب اس کو بنا بھی دیا اور سنوار بھی دیا تو پھر کیا کیا؟ آیت نمبر 8، پھر اس کو، یعنی اس نفس انسان کو، الہمہا، الہام کیا، یعنی اس کے اندر یہ شعور رکھ دیا، کس چیز کا؟ فجورہا۔ فسق و فجور سے آپ اس کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ فجور یعنی نافرمانیاں، بری باتیں۔ وتقواہا، تقوی یعنی پرہیز کرنے کی، پرہیزگاری کی باتیں۔ اچھائی اور برائی کا شعور نفس انسان کے اندر الہام کر دیا جس نے اس کی قسم۔ ان تمام قسموں کو جب انسان دیکھتا ہے، ان میں غور کرتا ہے تو کیا میسج ملتا ہے؟ ایک میسج تو قرآن کا جو ہوتا ہے
کہ یہ سارا منظم نظام یہ باطل اور بے مقصد نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص نفس انسان، کیونکہ قرآن کا مخاطب سب سے پہلا انسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہیں، ابھی بات یہاں پر انسان کی ہو رہی ہے۔ خلیفۃ اللہ قرآن کے مطابق انسان ہے، تو یہ قسمیں انسان کی توجہ کرا رہی ہے کہ اپنے اندر بھی غور کر، اپنے باہر والے عالم پر بھی غور کر، اس کائنات پر، اور وہ کائنات اور وہ نظام اور وہ شعور جو تیرے اندر ہے، غور کر وہ کہاں سے آیا، کیسے تجھے کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں تجھے بری لگتی ہیں، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس۔ اور یہ صرف ان کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جو کسی دین کو فالو کرتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کی زندگی میں بھی کچھ ویلیوز ہیں، مثلا انسانی اقدار کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کے لیے وہ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں۔ کہاں سے یہ مثال کے طور پر شعور آیا؟ البتہ میں اشارہ کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان خالق کو چھوڑ کر کسی ایسی لذت کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جائے، اچھا سمجھنا شروع ہو جائے، جو اس کے لیے در حقیقت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کا علم تو ارتقاء کی حالت میں ہے، اور انسان کی عقل جو ہے وہ غلطیاں کرتی ہے، بعض اوقات ایک چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ صحیح ہے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ صحیح نہیں تھی، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے فلسفیوں نے نظام پیش کیے، بعد میں آنے والے ان کے نظام کو رد کر دیتے تھے، باطل کر دیتے تھے۔ وہ جو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ خالق ہے۔ تو یہ خالق انسان کو غور کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے نفس میں غور کرو اور اس ذات میں غور کرو کہ جس نے اسے بنایا ہے۔ یعنی جب تم اپنے وجود کو دیکھو گے اور اس کی پیچیدگیوں کو، اس کے نظام کو دیکھو گے تو خود بخود تمہاری توجہ اس ذات کی طرف بھی ہو جائے گی، اس کی عظمت کا اقرار بھی کر لو گے، سر بھی جھکا دو گے جس نے بنایا، اور اسی نے تمہارے اندر شعور ڈال دیا ہے، فجورہا و تقواہا، برائیوں کا اور اچھائیوں کا۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور ہے، تبھی تو فرمایا تھا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ نفس ملامت کب کرتا ہے؟ کس نے اس کو بتایا ہے کہ یہ اس شخص نے برا کام کر دیا، اور اب اس کا اپنا نفس مثال کے طور پہ اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں اس کو ملامت کر رہا ہے۔ یہ کس نے اس کے اندر، وہ تو نہیں چاہتا اسے کوئی ملامت کرے، اس کی تو خواہش پوری ہوئی ہے، پھر اس کے اندر سے یہ آواز کیوں آتی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ وہ خالق جس نے اسے بنایا ہے، یہ نظام اس نے رکھا ہے، اور یہی آواز اس کو یہ بھی بتا رہی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ کام تیرے خالق کو پسند نہیں ہے، یہ اس کی نمائندہ آواز ہے کہ جو تجھے اس کام پر ملامت کر رہی ہے۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، اور جب انسان ان میں غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری قسموں کو کھا کر انسان کے سامنے رکھ کر کس بات پر تاکید فرمانا چاہ رہا ہے؟ آیت نمبر 9 میں قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے اسے پاکیزہ کیا، کس کو؟ اپنے نفس کو۔ کس چیز سے پاکیزہ کیا؟ فجور سے، فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے۔ قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا۔ خلاصہ دین کے پیغام کا آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے گناہوں سے پرہیز کیا اور اپنی اچھی صفات کو نشو و نما دی، پرورش کیا، وہ کامیاب ہے۔ آیت نمبر 10 وَقَدْ خَابَ، اور بے شک وہ نامراد رہ گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے اسے دبا دیا، یعنی اپنے نفس کو اپنی ان ناجائز لذات اور نفس پرستیوں میں جس نے اس کو دفن کر دیا، اور گویا کہ ہے زندہ نظر آتا ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے قرآن
قرآن کریم رسول پاک سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ قبروں میں پڑے ہوئے سے مراد وہ مردے نہیں ہیں، رسول اللہ قبرستان میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ یہ قبروں میں پڑے ہوئے کون ہیں؟ من دساہا، دس یعنی کسی چیز کو زمین کھود کر اس میں دفنا دینا۔ حیوانی خواہشات اور حیوانی لذات میں خود کو غرق کر دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدْ خَابَ، بے شک اس میں شک بھی نہ کرنا، تمہارا خالق تمہیں بتا رہا ہے کہ جس کی یہ زندگی کی روش ہے وہ خواب نامراد ہے، من دساہا، جس نے اسے دبا دیا، یا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا، یعنی وہی خواہشات نفسانی سے، حرام کاموں سے آلودہ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں جو قرآن کی روش ہے، نصیحت کرنے کے بعد پھر گزشتہ اقوام کے انجام کو، جو نافرمانی کی وجہ سے ان کے انجام ہوئے، اس کی طرف قرآن پڑھنے والے کو متوجہ کراتا ہے۔ قوم ثمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلا دیا سمود نے اپنی سرکشی کے باعث۔ جھٹلا دینا قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ زبان سے جھٹلانا یعنی کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، یا اپنے عمل سے جھٹلا دینا، جیسے اللہ کہتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلایا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو، وہ نبی کہ جو قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے تھے۔ کیسے جھٹلایا؟ کب جھٹلایا؟ 12، اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا شقی ترین، بدبخت ترین اٹھا، بھڑک کر اٹھا۔ انبعث یہ وہی بعثت ہے، بعثہ سے ہے، کسی کو بھڑکایا جائے، اکسایا جائے اس کے جذبات، اور وہ بھڑک کر جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں انبعث۔ اذ انبعث اشقاہا، اشقا شقی ترین، بدبخت ترین، جب وہ گویا بھڑک کر اٹھا۔ اللہ العلی العظیم۔